اللہ کی بابرکت اسم پاک سے اپنے موضوع کی ابتدا کرتا ہوں جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جو مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ بعد ازاں اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کے میرے تمام معزز ناظرین و ناظرات کو محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، معراج کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیش آئی اور اس میں کیا راز پنہاں تھے، یہی معراج کا موضوع ہے۔ معزز ناظرین کرام، معراج النبی کا وقوع پذیر ہونا تاریخ ارتقاء نسل انسانی کا ایک ایسا چمکتا باب ہے جس کا ایک ایک حرف عظمت و رفعت کی ہزارہ داستانوں کا امین اور عروج آدم خاکی کے انگنت پہلوؤں کا مظہر ہے۔ نقوش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوح افلاک پر شوکت انسانی کی جو دستاویز مرتب ہوئی وہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہی نہیں بلکہ ایک ایسا مینار نور بھی ہے جو تسخیر کائنات کے ہر مرحلے پر آنے والی ہر نسل انسانی کے راستوں کو منور کرتا رہے گا اور آسمانوں کی حدود سے نکل کر اولاد آدم کو مشاہدہ فطرت کی ترغیب دیتا رہے گا اور اس پر نئے آفاق کے بند دروازوں کو کھولتا رہے گا۔ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دلجوئی محبوب سے لے کر عظمت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک منشائے پروردگار کے کئی پہلو ذہن انسانی پر آشکار ہوتے ہیں۔ حقیقت احوال اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم ارباب فکر و نظر نے اپنے علم و فہم کے مطابق اس عظیم سفر آسمانی کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس مقام پر ہم ان میں سے صرف دو حکمتوں کا ذکر کریں گے۔ واقعہ معراج کی پہلی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کفار کی طرف سے ایذا رسانی کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیفیں دینے کا کوئی موقع کبھی نہیں چھوڑا مگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ بالآخر اہل مکہ اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ معاشرتی سطح پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر کے آپ کو حرم کعبہ کے قریب ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے سپرد تھی، جو تمام تر مخالفتوں کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے چلے آ رہے تھے۔ سو وہ بھی اس بائیکاٹ کا شکار ہوئے، جبکہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس طرح نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کبھی بھوکے رہ کر اور کبھی سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخر کار کفار نامراد ہوئے اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اسی سال ابو طالب اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس سے تمام ظاہری سہارے
اور رشتے ٹوٹ گئے اور آقا علیہ السلام کے قلب انور پر دکھ کی سی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اب نہ تو والدہ ماجدہ تھیں کہ دکھ کے وقت سینے سے لگا کر دلاسا دیتی، نہ والد تھے کہ دست شفقت سر پر رکھتے، نہ وفا شعار بیوی تھی کہ اپنے حسن سلوک اور محبت سے غم دور کرتی، نہ کوئی اور بزرگ اور مشفق ہی تھا جس کی شفقت اور محبت کی فراوانی سے اس کی کفار مشرکین کی چیرہ دستیوں کی تلافی ہو جاتی۔ فضا مخالفت اور سازشوں کی گرد سے اٹی ہوئی تھی، بظاہر اپنائیت کا حصار دلکشا ٹوٹ رہا تھا، حروف وفا کی خوشبو سے فضا عاری تھی، قدم قدم پر شقاوت قلبی کا پہرا تھا۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ سارے غم، رنج و بلا، دکھ درد اور پریشانیاں دور کر دی جائیں، اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ محبوب کو قاب قوسین پر بلا لیا جائے کہ جب محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے ہو اور ملاقات میں خلوت میسر ہو تو محبت کرنے والوں کے دلوں میں کوئی دکھ اور ملال باقی نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ مزید دکھوں کی خواہش کرتا ہے اور زبان حال سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے غموں، تم امٹ امٹ کر آؤ تاکہ محبوب کے دیدار کا راستہ صاف ہو جائے۔ گویا اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتا ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں دکھ اور غم آئیں، مخالفت کا سامنا ہو تو گھبرا نہ جایا کرو، کیونکہ ہماری پیار بھری آنکھیں تجھے دیکھتی رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، بے شک تو ہماری آنکھوں میں ہے، ہم تجھی کو دیکھتے ہیں۔ اعلان حق کے بعد مخالفت کی جو آندیاں اٹھی، سازشوں کا جو جال بچھایا گیا، روشنی کی راہ میں جو دیواریں اٹھائی گئیں، کفر و الحاد کے نمائندگان نے پیغام توحید کو جس طرح جھٹلا کر نظام باطل کے تحفظ کا عہد نامہ تحریر کیا، وہ راہ حق کے مسافروں کے لیے باعث ملال ضرور ہوا، لیکن پرچم توحید لہرانے والوں کے قدم مشاہدہ ایمان و ایقان پر آگے ہی بڑھتے گئے۔ ہر طرف پیغمبرانہ بصیرت کے چراغ روشن تھے، عزم و استقلال کے الفاظ کو نیا مفہوم عطا ہو رہا تھا، ایثار و قربانی کی نئی داستان لکھی جا رہی تھی، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز کمال بندگی کی مظہر بھی لب اقدس پر خدائے وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے پھول کھل رہے تھے۔ ساری رات انوار بندگی کے جھرمٹ میں گزر جاتی، پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مشقت دیکھ کر ہدایت آسمانی کی آخری دستاویز میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا رسول اللہ، رات کو قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو جاگنا تو کم کر دیا، لیکن امت کی فکر کچھ اس طرح دامنگیر ہوئی کہ سوتے میں بھی امت کا غم لیے رہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر یہ پیغام دیا کہ میرا مقصد تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا بوجھ ہلکا کرنا تھا، مگر ایسا ابھی تک نہیں ہوا، لہٰذا تو میرے محبوب کو اس کی امت کی بخشش کا مزدحجہ فضا سنا دے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہارے سبب گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے ہی نہیں، تمام مخلوقات کے نجات دہندہ بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں رات رات بھر جاگتے، جب خدائے رحیم و کریم کی طرف سے امت کی بخشش کی بشارت مل گئی
تو اس خیال سے کہ امت اپنے گناہوں کی بخشش پر کما حق کہو اپنے رب کا شکر ادا نہ کر پائے گی، راتیں سجدوں کی تابانی سے پھر منور رہنے لگی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو امت کی بخشش کا سامان بھی ہو گیا، اب تو آپ راتوں کو نہ جاگا کریں۔ ارشاد گرامی ہوا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشقت میں پڑھنا کیسے پسند آ سکتا ہے؟ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قاعدہ ہے کہ جانے والا جب کسی کے گھر جائے تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جاتا ہے۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاب قوسین کے قرب سے فائز ہوئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے، عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی، مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جواب میں حسب قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بھی 3 تحفے پیش کیے، فرمایا، السلام علیک یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے لیے سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بطور تحفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا، مگر ساتھ ہی اپنی اس سلامتی میں اپنی امت کے گنہگار لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نیز نیک لوگوں کو بھی شامل کیا، عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر، یعنی میرے ساتھ میری امت کے گنہگار لوگوں پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ جب اتنی گفتگو ہو چکی تو ملائکہ بھی پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فکر میں راتوں کو بھی نہیں سوتے، تو امت کے متعلق خوشخبری سنانے کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج کی صورت میں بلایا اور امت کے لیے عام معافی کی خوشخبری بھی سنائی، اور شب معراج کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی کرایا۔ یہ تھے وہ سبب جس کے تحت اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نے کلام کا اختتام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اشعار پر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ ہمیں بھی اللہ پاک ان خلعتوں سے حصہ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔